جو ایک دم آسمان سے نازل ہو جائے اور سب کو تباہ کر دے، مجھے بچا لے۔ یہ دعا کر رہی تھی کہ ابھی ایک آواز آئی کہ بادشاہ سلامت کو ایک ایسے زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا ہے کہ بادشاہ سلامت کا اب بچنا ممکن نہیں ہے، اب بادشاہ سلامت بچ نہیں سکتے۔ ساری کنیزیں دوڑیں، سب نے مجھے چھوڑ دیا، اور ساری کنیزیں دوڑ کے بادشاہ کی طرف، سارے سپاہی بادشاہ کی طرف، جلدی سے طبیبوں کو بلاؤ، جلدی سے طبیبوں کو بلا کے اور بادشاہ کا علاج کرواؤ۔ بڑے بڑے طبیب آ گئے، مجھے کمرے میں قید کر دیا گیا۔ بڑے بڑے طبیب آئے، سب نے جواب دے دیا کہ بادشاہ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک طبیب تھا، اس نے علاج کیا اور کہا میں گارنٹی نہیں لیتا ہوں، بچ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی بچ سکتے ہیں۔ میں نے جب اتنا سنا تو میں خوش ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوا، جتنی کنیزیں تھیں، سپاہی سب بادشاہ کی خدمت میں لگ گئے، بادشاہ کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے، یہاں تک کہ ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک دن آواز آئی، وہی کنیزیں آپس میں بات کر رہی تھیں کہ بادشاہ سلامت کا بچنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن وہی حکیم، وہی طبیب جو کہہ رہا تھا کہ بادشاہ بچ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی بچ سکتے ہیں، میں گارنٹی نہیں لیتا ہوں، اسی طبیب نے ٹھیک کر دیا۔ جب اتنا سنا پھر میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کنیزیں پھر آئیں اور کہنے لگیں کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، بادشاہ سلامت ٹھیک ہو چکے ہیں، اتنی دیر میں تم تیار ہو جاؤ اور بادشاہ کے حجرے میں پہنچ جاؤ۔ یہ کنیزیں تیار کرنے لگی، میں پھر رونے لگی، میں پھر بےتاب ہو گئی، میں پھر بے چین ہو گئی، کیونکہ ایک عرصہ گزر چکا تھا، اب بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے پھر دعا مانگی، میں رو رہی تھی، دعا کر رہی تھی کہ اتنے میں وہی کنیز آئی جو بہت تیز تھی۔ اس نے کہا جلدی سے اسے بادشاہ کے کمرے میں لے جاؤ، بادشاہ کے حجرے میں لے جاؤ، بادشاہ سلامت اپنے حجرے میں آ رہے ہیں۔ جب یہ سنا میں نے تو چیخ نکل گئی، پھر میں نے دعا کی اور بڑی شدت کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے ایسی جماعت بھیج دے کہ بادشاہ کو ہلاک و برباد کر جائے۔ میں دعا کر رہی تھی سچے دل سے، دل کی آواز سے، میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں کہ ابھی ایک آواز آئی کہ بادشاہ سلامت سیڑھیوں سے گر گئے ہیں اور انہیں بہت چوٹ آئی ہے، جلدی سے کوئی طبیب کو بلائے، جلدی سے کوئی حکیم کو بلائے۔ جب میں نے اتنا سنا کہ بادشاہ سیڑھیوں سے گر گیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بادشاہ کا پھر علاج چلنے لگا اور مجھے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آپا بس میری اتنی سی کہانی ہے آپا، میں اس قید خانے میں کافی عرصے سے ہوں اور بس روتی رہتی ہوں، رونا بہت آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ آپا ابا کا تو کچھ پتہ نہیں، ابا کو تو ان ظالموں نے قتل کر دیا ہے۔ پھر کیا تھا، اس ملکہ نے کہا اس بوڑھی خاتون سے کہ آپ چلی جائیں، میں اپنی بہن کے ساتھ یہیں رہوں گی۔ اب غزالہ اور اس کی بہن جو ملکہ ابھی آئی تھی، وہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگی۔ غزالہ سوئی ہوئی تھی ایک رات اور اچانک اس نے خواب دیکھا تو چیخ مار کے اٹھی۔ ملکہ بھی اٹھ گئی اور کہنے لگی غزالہ کیا ہوا، کیوں چیخیں؟ کہا آپا میں نے ایک ابھی خواب دیکھا اور اس خواب کو دیکھتے ہی میں چیخ مار کے اٹھی۔ دیکھو آپ ہاتھ رکھ کر دیکھو دل پہ، دل دھڑک رہا ہے، دل کی دھڑکنیں کیسی تیز ہیں۔ کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ کہا آپا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک جماعت آ رہی ہے، نوجوان گھوڑوں پر سوار ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، لہراتے ہوئے اسی محل کی طرف آ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے وہ اس محل پر حملہ کریں گے۔ آپا کاش میرا یہ خواب سچ ہو جائے تو ہم بھی آزاد ہو جائیں گے، ہم سب انشاءاللہ آزاد ہو جائیں گے۔ تو ملکہ نے کہا اللہ کرے تمہارا خواب سچ ہو۔